السلام علیکم. وسیم اختر دا لیڈر ہندی کے لیے آپ کا استقبال ہے. ہم ایک خاص کاریکرم لے کر آپ کے بیچ حاضر ہیں. جب کبھی خانہ کعبہ کی بات ہوتی ہے یا اس کا فوٹو یا اس کی فلم کی تصویر کسی بھی مسلمان کے سامنے آتی ہے تو اس کا دل پرنور ہو جاتا ہے، عقیدت سے بھر جاتا ہے. خانہ کعبہ کی تاریخ، اس کے بارے میں جانکاری، اس کو دیکھنے کی چاہت ہر مسلمان کے دل میں طاری اور جاری رہتی ہے. آج ہم خانہ کعبہ کو لے کر ہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان حج کمیٹی کے ماسٹر ٹرینر یاسین قریشی صاحب موجود ہیں. یاسین قریشی 3 بار حج کر چکے ہیں اور اکثر ان کا جانا عمرہ کے لیے ہوتا رہتا ہے. انہوں نے خانہ کعبہ کو لے کر تاریخ پڑھی ہے، وہاں لوگوں سے بات کی ہے، ان کے پاس خانہ کعبہ کو لے کر بہترین جانکاریاں ہیں. انہی جانکاریوں کو ہم نے اپنے سننے والوں تک پہنچانے کے لیے آج انہیں اپنے آفس میں بلایا ہے. یاسین بھائی، آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ. دا لیڈر ہندی کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ کعبہ شریف سے بہت محبت کرتے ہیں. میں آپ کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ کا یہ چینل بہت کامیاب ہو. اگر ہم خانہ کعبہ کی تاریخ کی بات کریں، بہت سی ایسی چیزیں اس تاریخ میں ہیں کہ جو سننے والوں کے لیے دلچسپی کا سبب ہو سکتی ہیں. کہاں سے شروعات کرنا چاہیں گے؟ جس طرح سے کعبہ شریف کی شروعات ہوئی الحمدللہ اسی طرح سے ہونا چاہیے شروعات. جی. جب اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو بنانا چاہا، دنیا کو، تو سب سے پہلے جو خشکی کا پوائنٹ بنا وہ خانہ کعبے کی بنیاد ہے. جی. پانی تھا، بدبدا اٹھا جہاں سے اور لہر پیدا ہوئی. جی. وہی بنیاد بیت اللہ کی جگہ ہے. جی. اور وہ سینٹر آف گریویٹی ہے، چونکہ جی. دنیا کا سینٹر آف گریویٹی جی. سائنٹیفیکل پوائنٹ آف ویو سے. جی. آپ اسے ٹیسٹ کریں سائنس کی روح سے. جی. تو اور یہ کچھ اپنی مرضی سے اس میں کچھ شامل نہیں ہے، نظام قدرت ہے. کیونکہ جس طرح سے ستارے گردش کرتے ہیں اسی طرح سے انسانوں کو گردش کرنے کا حکم ہے اس سینٹر آف گریویٹی پر، اللہ کے پاک گھر کا. اس کی سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے جسے ملائکہ طواف کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس پر رحمت برستی رہتی ہے، اور وہاں سے جو رحمت گرتی ہے وہ اسی بیت اللہ پر آتی ہے، زمین پر. تو اس میں کسی انسان کی مرضی یا کوئی ناپ جوکھ شامل نہیں ہے، نظام قدرت ہے. اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ جب یہ مخلوق بن رہی ہے تو اس مخلوق میں میرا ایک گھر تعمیر کرو، فرشتوں نے آ کر اللہ کے اس گھر کی بنیاد رکھی. اور جو سائز انہوں نے رکھا وہ آج تک بنیاد کا ویسی کی ویسی ہے، اور اس بنیاد کو دوبارہ سے ری بلڈ بھی نہیں کیا گیا. سائز کیا تھا اگر ہم اسے جاننا چاہیں تو؟ اس کی بنیاد کی چوڑائی جو ہے تقریباً 1 میٹر ہے. جی. اور گہرائی 2 میٹر ہے. اور اونٹ کی کوہان کی طرح ہے اس کی بنیاد. جی. اٹھی ہوئی ہوتی نا اونٹ کی کوہان، جس طرح سے. جی. اور آپس میں بنا کسی مسالے کے جڑی ہوئی ہے. اچھا. یہ نظام ہے. ہر عمارت کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے دنیاوی. جی. لیکن اس کا اسٹرکچر آسمانی ہے. جی. جس طرح سے بڑے بڑے پہاڑ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جی. اسی طرح بنا مسالے کے، اسی طرح سے بیت اللہ کی بنیاد اللہ کے حکم سے بنا مسالے کے جڑی ہوئی ہے. جی. اور کتنا وقت ہوا ہے اسے یہ تو صحیح کسی کو نہیں معلوم. جی. لیکن اجل سے آج تک وہی بنیاد ہے. اور جتنی مرتبہ بھی بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، جو غالباً 12 مرتبہ ہو چکی ہے اس وقت، ثبوت ہیں جس کے، کسی بھی تعمیر میں اس کی بنیاد کو چھوا چھیڑ نہیں کیا گیا. اچھا، بنیاد سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں؟ نہ، وہ بنیاد کو ریبلڈ بھی نہیں کیا گیا. اوپر کی عمارت تعمیر کی گئی، جبکہ اس پر بہت بہت بڑے طوفان آئے اور گزر گئے. بیت اللہ کو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اٹھا لیا، بیت المعمور میں رکھوا دیا، لیکن اس کی بنیاد اپنی جگہ تھی. اس پر ایک سرخ مٹی آ کر رک گئی تھی اس طوفان کی، اور کوئی نشان باقی نہیں تھا.
جب ابراہیم خلیل اللہ کا وقت آیا تب اس کو کھودا گیا اور وہ بنیاد نکلی. تو پہلے تو فرشتوں نے اس کی تعمیر کر دی, پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کری اپنے دور میں. پھر آدم علیہ السلام کی اولادوں میں ایک نبی ہیں حضرت شیش علیہ السلام, انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی. یہ 3 تعمیرات ہوئیں. پھر حضرت نوح کا زمانہ آ گیا اور طوفان نوح یہیں سے گزرا تھا, اور ان کی جو کشتی تھی, جو بے جان چیز نے طواف کیا ہے بیت اللہ کا, وہ کشتی نوح ہے. اس نے اس کے ساتھ طواف کیے اور سیدھی چلی گئی جوتی پہاڑی پر, آج بھی محفوظ. پھر اس کا نشان باقی نہیں رہا. پھر جس طرح سے سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر لا کر چھوڑ گئے ابراہیم خلیل اللہ بیاب و گیا وادی میں, تو اس کے بعد ان کی خیریت لینے آئے. پھر ایک واقعہ گزرا قربانی کا. پھر حکم ہوا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو, اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. تو آسمان کی طرف دیکھتے کہتے یا اللہ میں کہاں بناؤں تیرا گھر. تو ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے ابر, اور وہ چھاؤں کر لیتا ہے زمین پر. جبریل امین کھڑے ہیں سامنے ابو القبیس پہاڑی پر اور اشارہ دیتے کھودیے اسے. تو دونوں نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ دونوں اپنے ہاتھ میں گدال لیے ہوئے اللہ اکبر کرتے ہوئے اسے کھودتے ہیں, اور وہ بنیاد وہی نکل آتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور اس کا کام شروع کرتے ہیں. بڑھتا ہو جاتا ہے جیسے جیسے. بنیاد تو ہاتھ پہنچ نہیں پاتا, شٹرنگ کا کوئی سامان نہیں تھا, کوئی مشینری نہیں تھی اس دور میں. تو اسماعیل علیہ السلام ابو القبیس پہاڑی پر گئے اور وہاں سے ایک پتھر اٹھا کر لائے, اور جبریل امین نے کہا اس پر کھڑے ہو جائیے. اس پہ کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام, اور پتھر کو رکھتے تھے, جہاں رکھنا ہوتا تھا وہ پتھر خود اٹھ جاتا تھا. اور جب وہ رکھ دیتے تھے تو ان کی مرضی ہوتی تھی کہ میں نیچے آؤں, تو وہ پتھر اپنے آپ نیچے آیا. وہ منہ سے نہیں کہتے تھے, جو چاہتے تھے پتھر اس اشارے پر کام کرتا تھا. کتنا وقت لگا ہوگا اس تعمیر میں؟ اس تعمیر میں 11 مہینے 28 دن لگے تھے. 11 مہینے. دنیا کے 5 مشہور و معروف پہاڑوں کے پتھروں سے اس کی تعمیر کی تھی آپ دونوں, والد اور صاحبزادے نے, جو اللہ کو پسند تھی. اور اس میں 2 دروازے لگائے تھے صاحب انہوں نے. اچھا, شروعات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تب 2 دروازے. 2 دروازے, ایک یہ اسی مقام پر تھا, نیچے تھا مطاف کے لیول سے. اس میں سے داخل ہوتے تھے, سجدہ کرتے تھے, دعا مانگتے تھے, اور اسی کی سیدھ میں سامنے ایک دروازہ تھا ظہور کعبہ میں, جس کا نشان آج بھی بنایا ہے, رکھا ہے ظہور کعبہ میں. اس سے نکل جاتے تھے. تاریخ میں ان دونوں دروازوں کے نام ملتے ہیں, جیسے اب خانہ کعبہ کے نام تمام دروازوں کے نام؟ جی نہیں. اچھا, نام نہیں. اس میں کواڑے بھی نہیں تھیں. اچھا, کواڑے بھی نہیں تھیں. اس میں وہ سجدہ کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے اور پار نکل جاتے تھے. بہت عرصے تک ایسا ہی چلتا رہا. پھر یہاں پر ایک قوم تھی عمالقہ, انہوں نے اس کی تعمیر کی. وہ متولی بن گئے تھے, تو انہوں نے, ان کے دور میں ضرورت پڑی تو انہوں نے اس کی تعمیر کی. پھر یہاں اچھا, اس وقت جو آج کا میٹر ہے ناپیں تو ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر جو تھی 4320 mm تھی. 4320 mm تھی. اور اسی تعمیر کو لوگوں نے مینٹین رکھا. پھر ایک تعمیر ہوئی یہاں پہ, جو اسماعیل علیہ السلام کی سسرالی تھے قبیلہ جرہم, وہ متولی بن گئے. انہوں نے اپنے دور میں کعبے کی تعمیر کی. انہوں نے بھی اس کا یہی بنیاد رکھی جو ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی تھی. جیسے ہم بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی بار تعمیر ہو چکا ہے؟ یہ بتا رہا ہوں نا میں. انہوں نے تعمیر کی, اس کی ہائٹ وہی رکھی 4320 mm آج کے حساب سے, جو ہاتھ کا ناپ تھا اس کے لحاظ سے. پھر یہاں پر بہت دن تک کوئی تعمیر نہیں ہوئی. حضور کے 5ویں دادا حضرت قصی بن کلاب بن مرہ یہاں تشریف لائے, اور جب وہ کعبے کے متولی بنے اور قریش کے سردار بنے تو وہ حجاج اکرام کا بہت خیال رکھتے تھے. زمزم سوکھ چکا تھا, تو وہ دور سے پانی منگا کے سب کا خیال رکھتے تھے. انہوں نے اپنے دور میں کعبے کی تعمیر کی. اس کے بعد سن ہجری 1 سے 18 سال قبل, جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کی حالت میں تھے اور اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, اس وقت ایک تعمیر قریش ہوئی
تعمیر قریش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس و نفیس شرکت فرمائی اور اپنے دست مبارک سے اپنے کندھے مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کراتے تھے. یہ حضور کے سامنے ہوئی تعمیر قریش یہ تھی. اچھا، ہم اس کی تعمیر کی بات کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نے بتایا اس کا. اس کے بعد ایک تعمیر جو ہم بات کرتے ہیں عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کے دوران بھی ہوئی، جس کا تعلق ارطغرل غازی سے بھی جوڑا جاتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. 65 ہجری میں یزید کے حملے کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی تعمیر کی. وہ بھی انہوں نے وہی سائز رکھے جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے. پھر 74 ہجری میں حجاج بن یوسف یہاں آ گئے. انہوں نے یہاں قبضہ کر لیا اور کعبہ شریف کو اتار کر انہوں نے جو تعمیر کی اس کی اونچائی دگنی کر دی. 8 میٹر 64 سینٹی میٹر یعنی 8640 mm کر دی. آج جو ماڈل ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ حجاج بن یوسف ماڈل ہے. کیونکہ تعمیر قریش کے وقت پیسہ کم پڑ گیا تھا تو حتیم کی جانب چھوڑ دیا تھا کچھ. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامل کر لیا پھر حتیم کو. حجاج بن یوسف نے پھر چھوٹا کر دیا کہ بھئی تم نے کیوں بدلا. لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ کعبہ آگے تک تھا اس لیے انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد پھر بہت ٹائم تک حجاج بن یوسف نے محنت بہت کی تھی اس میں زینہ بھی اندر سے بنایا تھا. چھتیں بھی 2 کر دی تھیں، ایک تھی تو مضبوطی کے لیے، اور میزاب رحمت بھی لگایا تھا. یہ اسی کی تعمیر تھی. آج ماڈل بھی اسی کو مینٹین رکھا گیا ہے. لیکن اس تعمیر میں اتنی مضبوطی تھی کہ تقریباً 1000 سال چلی ہے تعمیر اور ضرورت نہیں پڑی. پھر جب عثمانیہ حکومت یہاں آئی، سلیمان عثمانی، انہیں بڑا شوق تھا بیت اللہ کا جو آپ سوال کر رہے تھے ابھی. بڑے دیندار لوگ تھے، سنی لوگ تھے. تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ میرے ہاتھ سے کعبے اور مدینے کی تعمیر پھر سے کرا دے. اللہ نے ان کی سن لی اور ان کو حکم ہو گیا کہ آپ بنائیں. تو انہوں نے صاحب جو تعمیر کا طریقہ اختیار کیا وہ تواریخ میں نہیں ملتا ویسی مثال کا. انہوں نے ساری دنیا سے بہترین کاریگر منگوائے. بلوانے کے بعد ان کو تنخواہیں دی، ساری سہولتیں دیں، اور حدود حرم سے باہر ان کو ایک کالونی بنا دی تھی، اس میں رکھا گیا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی نئی نسل کو آنے دیں، انتظار کریں. اچھا، خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے جو دنیا بھر سے خاص کاریگر بلوائے گئے تھے ان کی ایک بستی آباد کی گئی اور ان کے لیے حکم ہوا کہ آپ ایک اپنی نئی نسل تیار کریں. جب نئی نسل پیدا ہوئی تو ان کو حافظ قرآن بنائیں، حج کروائیں، پرہیزگار و متقی رکھیں، اور ان کو اپنا فن سکھائیں. جو فن کی خاصیتیں ہیں وہ سکھائیں. اور جب وہ ینگ اسٹیج میں پہنچتے ان سب کاموں میں مہارت حاصل کر لی انہوں نے، تب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں. کتنا وقت لگا اس میں؟ اس میں قریب 25 سال تک انتظار کرنا پڑا تھا. تعمیر سے پہلے 25 سال انتظار کرنا پڑا تھا اس نسل کو تیار کرنے میں، اور کاریگروں کو حافظ قرآن. اور تب تک پتھر تراشے جاتے تھے اور رکھ لیے جاتے تھے. اب ان کو حکم یہ تھا، اور سرکاری خزانے سے ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں اور ساری سہولتیں دی جاتی تھیں شاہی گھرانے. اور وہ صبح آتے تھے، نماز پڑھ کر کام شروع کرتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے. فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے رہتے تھے اور کام کرتے رہتے تھے. کب تک کام کرتے تھے؟ دوسری نماز تک. اور نماز کا وقت ہو گیا، چھوڑا، انہوں نے اپنا کھانا وغیرہ کھایا اور نماز میں شرکت کی. اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ گئے. تو نماز کوئی قضا نہیں ہو سکتی. پرہیزگار لوگ تھے، وہ دیندار لوگ تھے، ان کے لیے حکم بھی تھا اور وہ اس میں رم بھی گئے تھے کہ عصر کی نماز تک کام کرتے تھے یا مغرب تک ہوتا تھا. اچھا، مغرب تک اکثر اس میں مغرب تک کام ہوا، سورج غروب ہونے تک ہوتا تھا کام. تو اس میں بڑی محنت سے انہوں نے اور تلاوت کرتے رہتے. رمضان شریف ہیں تو منہ میں روزہ ہے اور تلاوت کر رہے ہیں. اور تلاوت بھی اس طرح کی کہ اپنی مرضی سے نہیں، ایک شروع سے قرآن کریم کو پڑھنا اور شام تک جتنے بھی پارے ہو گئے اگلے دن اسے اگلے پارے سے شروع کرنا. اور جب قرآن مکمل ہو گیا 2 یا 3 دن میں تو انہوں نے پھر سے قرآن شروع کر دیا. اتنے قرآن پڑھے گئے تھے سارے کاریگروں کے.
کوئی تاریخ میں اس طرح کا ذکر ملتا ہے کہ اس تعمیر کے دوران کتنے قرآن مکمل ہو گئے ہوں گے؟ قرآن تو اس میں بے شمار تھے، وہ تو پڑھتے ہی رہے، 20-25 سال تک کام ہوتا رہا اور وہ پڑھتے رہے. جی. گنتی نہیں گنی تھی کسی نے، بس انہیں قرآن پڑھنا ہے اور تلاوت کرنا ہے. اچھا، اس طرح کا بھی کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کتنا خرچ ہوا ہوگا اس وقت؟ انہوں نے اس خرچ کو جوڑا ہی نہیں تھا. وہ تو کہتے تھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کر دیجئے اللہ اس کے رسول کے گھر میں. تو مکے کی بھی اور مدینہ شریف میں بھی، مسجد نبی شریف کی بھی تعمیر اسی طرح سے ہوئی، اور آج تک وہ تعمیر محفوظ ہے جو انہوں نے کی تھی. وقت کا کوئی حوالہ ملتا ہے کہ کتنا وقت ملا؟ تقریباً اس میں 20 سے 22 سال لگ چکے تھے. 22 سال وہ مکمل ہو. چھوٹے چھوٹے کام بھی، حرم کے چاروں طرف اطراف میں بھی کام کرایا تھا. جیسے جب نئی تعمیر ہوئی اور یہ مان لیجیے ہم اس کو مان کے چلتے ہیں کہ 25 سال کی پلاننگ تھی جی، تو اس میں کیا بدلاؤ آیا؟ جیسے کیا اچھی چیزیں اور دیکھنے کو ملی خانہ کعبہ میں؟ مطلب جو چاروں طرف کے آپ در دیکھتے ہیں، جی، جو پیلے والے در ہیں ابھی بدلے گئے ہیں. جی. یہ در انہی کے بنا ہوئے ہیں، جو پلر پرانے ہیں وہ انہی کے لگائے ہوئے ہیں سب ابھی بھی. اچھا، پرانے پلروں کو اب نئی تعمیر میں نہیں اسے رینوویٹ کر لیا ہے. نیچے اوپر اس کی لمبائی کم پڑی تو اوپر نیچے ایکسٹینشن دے کے اور اسے لگا دیا گیا. ہاں، اسے بڑے متبرک نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ حافظوں کے ہاتھ کا کام ہے، تو اس کو بے ادبی نہیں کرتے ہیں کسی چیز میں. ورنہ تو جو چیز پتھر بچ جاتا ہے اسے کہیں پوشیدہ کر کے دبا دیتے ہیں. کوئی سمجھوتا بھی ہے اس طرح کہ ترکی سے اور سعودی عرب سرکار؟ جی ہاں، جو مجھے معلومات ہے کہ 200 برس تک کا تو سمجھوتا ہے لکھا ہوا کعبے اور مدینے کے لیے کہ جو تعمیر ترکی والوں نے کی ہے اسے مسمار نہیں کیا جائے گا. اور اگر جب بھی اسے کبھی چھوا چھیڑ کی جائے گی تو ترکی کی ٹیم کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد، صلاح مشورے کے بعد کہ بیت اللہ کے لیے واقعی کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس چیز کو چھوا چھیڑ کیا جا سکتا ہے. اب تو دیکھتے ہیں یاسین بھائی کہ لگاتار اس کی خانہ کعبہ کی تعمیر جاری رہتی ہے اور لگاتار توسیع ہو رہی ہے. تو اس توسیع میں بھی جو پرانی شکل ہے اس کو تو کوئی وہ نہیں کیا جاتا کہ جیسے نئی شکل دینے کے لیے ابھی بھی پچھلے دنوں ایک آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو پوری طرح سے کور کر دیا جائے گا. دیکھیے، جو سلیمان عثمانی کی تعمیر ہے وہ لک ابھی بھی وہی ہے. چاروں طرف در اور اس کے اوپر جو گول قبے بنے ہوئے ہیں کوپر کے، وہ آج بھی محفوظ ہیں. لیڈ کے بنے ہوئے ہیں، کچھ کوپر کے ہیں، کچھ لیڈ کے ہیں. جو لیڈ ہوتا ہے میٹل، اس کے بنے ہوئے، اسی لیے گلتا سڑتا نہیں ہے، وہ محفوظ رہتا ہے اور اس میں کوئی چھوا چھیڑ نہیں کرتے ہیں. اچھا، جیسے ہم بات کریں کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو نماز وہ 5 وقت کی ادا کریں گے جو ان پر فرض کی گئی ہے، تو وہ رخ ان کا خانہ کعبہ کی طرف ہی ہوگا. اس کے پیچھے کیا ایک ریزن تھا؟ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ سے کہ سینٹر آف گریویٹی بھی موجود ہے اور اس کے چاروں طرف دنیا ہے. تو کنسنٹریشن آف مائنڈ اس سینٹر آف گریویٹی پر پہنچ جاتا ہے جس جگہ بیت اللہ ہے، اور سب کو اللہ کے ایک گھر کے ساتھ اس کے حکم پر، اس کی ایک آواز پر جوڑ دیا جاتا ہے. اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کون سا رخ ہوتا ہے جو ہم ہندوستان سے اس طرف نماز پڑھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جب ہندوستان کی سرزمین پہ ہم مثال کے طور پر اس وقت بریلی میں موجود ہیں، یہاں کی سرزمین پہ ہمارے پیر لگے ہوئے ہیں، اور جب ہم کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کرتے ہیں، نیت باندھتے ہیں نماز کی، تو ہمارے سامنے رکن حجر اسود ہوتا ہے. کونا جو ہے 4 کونے ہیں، اس میں سے یہ کونا ہمارے نصیب میں ہے، اور یہ اسی میں پوری حج کی بیلٹ ہے. اس کے پیچھے کو ہٹیں گے صفا کی پہاڑی، اور پیچھے کو ہٹیں گے مینا، اور پیچھے ہٹیں گے مزدلفہ، اور پیچھے ہٹیں گے تو عرفات. یہ 21 کلومیٹر کا ایریا اسٹیٹ یہ ہندوستان کی نصیب میں ہے. خوش نصیب ہیں ہندوستان کے لوگ. پورا ایریا اگر ہم اس کی بات کریں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے علاوہ جو جہاں طواف ہوتا ہے وہ پورا ایک احاطہ جو ہے اس کا، وہ کتنا، اگر ہم چوڑائی اور لمبائی کی بات کریں تو اس وقت کتنا ہوگا؟ ہاں، اس میں سب بالکل گول نہیں ہے. صفا مروہ کی وجہ سے انجینئرس نے بہت کوشش کی لیکن گولائی نہیں لا پا رہے ہیں، کیونکہ کچھ حصہ زیادہ ہے، کچھ حصہ کم ہے. کہیں پر تو 200 میٹر ہے، کہیں 150 میٹر ہے، کہیں 100 میٹر ہے. تو اس طرح سے وہ اینگولر بنایا ہے اس کو کہ کچھ ڈیزائن دکھنے لگے، کیونکہ صفا مروہ کو ہلایا نہیں جا سکتا، وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. تو اسی کی وجہ سے گولائی نہیں آ پاتی ہے. تو الگ الگ ڈائمینشن ہے چاروں طرف. صفا مروہ کو چھوڑنے کے بعد جتنا بھی ایریا ہے، چاہے اس میں گھر ہوں یا ہوٹل ہوں،
وہ جب کبھی اس کی توسیع ہوتی ہے، جو وستار ہوتا ہے، تو اس میں لے لیے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ اتنی ایریے میں کوئی نیا کنسٹرکشن ہی نہیں ہونے دیں، یا پھر وہ یہ کریں کہ اس کا ایک باقاعدہ، یہ تو پتہ ہی ہے کہ لگاتار حاجیوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی ایسی پلاننگ ہے آنے والے وقت کے لیے سعودی حکومت کی کہ کچھ اس طرح کا کرنے جا رہے ہوں؟ یقینی ہے، یقینی طور پر ہے. جی دیکھیے، جب شروع میں یہ مطاف کہتے ہیں اس کے چاروں طرف کے آنگن کو مطاف، جی اور اس کا پرانا نام ہے المفروش، جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. المفروش یہ پرانا نام ہے اس کا. تو اس میں جتنے بھی مکان اور دکانیں تھیں مارکیٹ، وہ سب خرید لی گئیں، ان کو دگنی قیمت دے کر خالی کرا لی گئی اور حرم میں شامل کر لی گئی. اور اب احکام جاری ہو گئے شاہی جی کہ پورے حدود حرم میں، جی پورے حدود حرم 457 اسکوائر کلومیٹر میں جی کوئی بھی تعمیر پرماننٹ نہیں ہے. جی یہ قانون بنا دیا. اچھا. اس کبھی بھی ایکسٹینشن ہوتا چلا جائے گا، ہم پیچھے کو ہٹاتے چلے جائیں، جی لیکن اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں. جی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جی. کیونکہ ایک نہ ایک دن پورا کے پورا حرم حدود حرم تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. جی دونوں حرم، مکے کا بھی اور مدینہ منورہ کا بھی. اچھا، ایک دن ایسا آئے گا جی کہ دونوں مل جائیں گے. دو پر حدود حرم ہوں. جو ان کے سائز ہیں حدود حرم کے، جی. وہ وہاں تک بڑھ جائے گا. لیکن ہم اس کو تو دیکھتے ہیں کہ لگ بھگ ابھی 500 کلومیٹر ہوگا مدینہ سے منورہ. 430. 430 رہ جی. گئے. جی. تو یہ کوئی تاریخ ملتی ہے کہ ایسا کب تک ہو جائے گا؟ نہیں، ان دونوں کو حرموں کو نہیں ملایا جائے گا، بلکہ جو ان کا حدود حرم ہے جی. وہاں تک ایکسٹینشن ہو جائے گا حرم. جی. اس سے 1 mm آگے بھی نہیں جا سکتا. حدود حرم کی نشانیاں واضح ہیں، جی. 950 نشانیاں لگی ہوئی ہیں. جی. کچھ ابراہیم خلیل اللہ نے لگائی تھیں نشانیاں حدود حرم کی، جی. کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکی کے موقع پر لگائی تھیں. جی. حضرت تمیم بن اسد الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ناپ تول کے بڑے ماہر تھے، ان کو ایک ٹیم کے ساتھ بھیجا تھا کہ آپ جنزیروں سے پہلے ناپ تول ہوتا تھا جی. کہ ناپ کر کے نشانیاں لگائیے. تو 950 نشانیاں واضح کر دی تھیں، اور آج اس جگہ پر محرابیں بنی ہوئی ہیں. جی. اگر ہم کلومیٹر میں اس کو جوڑیں کہ مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کا جو حدود حرم ہے وہ کتنی ہوگی، تو کچھ اس کا جو ایریا ہے وہ 547 اسکوائر کلومیٹر ہے مکے کے حرم کا. جی. اور مدینے کے حرم کا 450 اسکوائر کلومیٹر ہے. جی. اگر مکے کے حرم پہ چاروں طرف ہم گھومیں باہر آؤٹ تو 127 کلومیٹر ہے. جی. اگر باہر جی. ناپیں تو 127 کلومیٹر، لیکن اس کا رقبہ جو ہے جی. پورا ناپ 557 اسکوائر کلومیٹر ہے. جی. اور اس کے 5 کونے ہیں. جی. کسی طرح ایک طرف 21 کلومیٹر ہے، جی. ایک طرف 17.5 کلومیٹر ہے، جی. ایک طرف 13 کلومیٹر ہے، اور ایک سائڈ پھر 21 کلومیٹر ہے، اور ایک سائڈ جو ہے وہ 7.5 کلومیٹر ہے مسجد عائشہ کی طرف. جی. تو اس طرح سے اس کا حرم ہے جی. کہ جہاں تک ابراہیم خلیل اللہ نے قائم کر دیا تھا، رسول اللہ نے اسے واضح کر دیا. جی. نہ اسے گھٹایا جا سکتا نہ بڑھایا. اور قیامت سے پہلے یہ حرم حدود حرم تک پہنچ جائے گا. جی. اسی لیے اس میں سارے تعمیرات کو جی. ٹیمپرری رکھا گیا ہے. کبھی بھی کتنی بڑی عمارت ہو، عالی شان عمارت ہو، سب کو ہٹایا جا سکتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے اس کو ایک جوڑا گیا ہے. جی ہاں، وہ تو اب تک حرم پورا کر دیا جائے گا. ایسے مدینہ شریف میں بھی ہے، جی. وہ حرم بھی پورا ہو جائے گا ایک دن انشاءاللہ. جی. قیامت سے پہلے ہونا ہے انشاءاللہ. اگر ہم بات کریں تو جو باب ہیں، جو دروازے ہیں خانہ کعبہ کے، وہ کتنے ہوں گے داخل ہونے کے؟ داخل ہونے کے ابھی تو 112 ہیں. جی. 112 ہیں، لیکن اب بڑھ رہے ہیں. جی. اور نیا حرم کے ایکسٹینشن ہو رہا نا، تو وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے، وہ بھی انکلوڈ ہو جائیں گے، تو اور بڑھ جائیں گے. جی. ابھی 15% کام ہوا نئے حرم کا، جی. جس میں 2.25 لاکھ جی. عازمین اندر بیٹھ کے آرام سے عبادت کر سکتے ہیں. 15% میں اتنا بڑا حرم کی گولائی بن رہی ہے. باہر سے بالکل گول بنایا جا رہا ہے. جی. اور جو ابھی آپ سوال کر رہے تھے کہ کعبہ شریف کو ڈھک دیں، تو ڈھکا نہیں جائے گا. جی. اس کے مطاف میں جی. 4 بڑی چھتری لگانے کا پلان ہے، جی. جو آٹومیٹک ہوں گی. شام کے وقت کمپیوٹر کے ذریعے بند کر دی جائیں گی، ان کے مینار بن کے اس میں روشنی ہو جائے گی. اور دن میں جو چاروں ملیں گے تو اس کے چاروں کے بیچ کا حصہ جو ہے وہ قدرتی طور پر کھلا رہے گا، جس میں سے بیت اللہ پر رحمت برستی اسے بند نہیں کیا جا سکتا، ڈھکا نہیں جا سکتا.
ایک یہ بھی ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر سے جہازوں کو پرواز کی اجازت نہیں ہے. بالکل نہیں. اس کے پیچھے کیا؟ دیکھیے ایک تو ادب ہے، جی پہلی چیز اللہ کا گھر ہے، دوسری چیز وہ سینٹر آف گریویٹی ہے، جی وہاں حادثہ ہو جائے گا، اچھا گر جائے گا، جی نہیں جا سکتا اس پر. جی ساری دنیا میں اتفاق ہے اس بات پر جی. کہ اس کے اوپر سے جہاز نہیں گزارا جا سکتا. یاسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت ہی اچھی جانکاریاں انہوں نے خانہ کعبہ کو لے کر دی ہیں. امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو ان جانکاریوں کا فائدہ ہوگا، کچھ نیا انہوں نے ضرور اس میں سیکھا ہوگا. شکریہ یاسین بھائی. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ.